اس نے ٹارچ آن کی، پھر اس نے ڈرتے ہوئے ٹارچ کا رخ زمین کی جانب کیا تو دور تک فرش پر انسانی سر کی کھوپڑیاں ہی کھوپڑیاں نظر آئیں۔ اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اس وقت ایک ہاتھ آگے بڑھا اور اسے لے لیا۔ اسی وقت ناز کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حلق پیاس سے سوکھ رہا تھا اور پیر پر نظر پڑتی ہے۔ ناز کے پیر پر جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی یہ سب کیا تھا۔ اگر یہ کوئی خواب تھا تو میرے پاؤں میں خون کہاں سے لگ گیا؟ وہ اللہ کا نام لے کر باتھ روم جاتی ہے اور پیروں پر پانی ڈال کر صاف کرتی ہے۔ پھر گھڑی کی جانب نگاہ جاتی ہے تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ فوراً وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھ کر بھی اسے نیند نہیں آتی اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ قرآن پاک پڑھ کر دل کو کچھ سکون حاصل ہوا۔ پھر وہ دونوں بہنوں کے کمرے کی جانب گئی۔ دونوں بہنیں سو رہی تھیں۔ پھر وہ امی بابا کے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن وہ خالی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امی بابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ مگر کیوں نہیں آئے؟ کیا ہوگا؟ اس طرح سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ دور کہیں سے فجر کی اذان کی آواز آئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ دوبارہ نیچے آئی تو دیکھتی ہے دونوں بہنیں بھی نیچے ہی تھیں۔ ارے تم دونوں تو نماز پڑھ کر سو جاتی ہو، آج کیسے جاگ رہی ہو؟ کیا ہے باجی، جیسے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیوں جاگ رہی ہیں؟ امی بابا ابھی تک نہیں آئے ہیں۔ کل صبح روانہ ہو گئے تھے، رات تک تو آ جانا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں وہاں کیا ہوا ہے۔ واقعی صبا تم سچ کہہ رہی ہو۔ پریشانی کی تو بات ہے، اب انکل دانش کو فون کرنا پڑے گا۔ پاگل، ابھی صرف صبح کے 5:30 ہو رہے ہیں۔ اکثر لوگ نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ اچھا لگے گا ہم کسی کو پریشان کریں۔ باجی پلیز یہ نہ سوچیں، ہم سے صبر نہیں ہو رہا۔ آپ فوراً انکل دانش کو فون کریں۔ آدھے گھنٹے میں انکل دانش حاضر تھے۔ بیٹا آپ لوگ کل پورا دن پریشان رہے، مجھے نہیں بتایا، آخر بتانا تو چاہیے تھا نا۔ انکل ہم نے سوچا بابا امی اب آ جائیں گے تب آ جائیں گے، مگر وہ رات تک نہیں آئے۔ انکل بولے تم لوگ پریشان مت ہو، میں ابھی جا رہا ہوں، دوپہر تک آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد کافی دیر تینوں بہنیں باتیں کرتی رہیں۔ 11 بجے ناز کا نیند کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ وہ رات 3 بجے سے جاگ رہی تھی۔ وہ حبا اور صبا سے بولی میں سونے جا رہی ہوں۔ دونوں بہنیں ناز کی شکل دیکھنے لگیں کہ یہ وقت سونے کا نہیں تھا، مگر کچھ نہ بولی۔ خواب میں پھر وہی جگہ تھی جہاں جگہ جگہ انسانی سر تھے اور وہ ان کے بیچ پڑی ہوئی ہے۔ اچانک ایک انسانی سر اچھل کر ناز کے ہاتھ پر آ کر بیٹھتا ہے اور بولتا ہے ہمیں بچا لو پلیز، ہمیں بچا لو، جانے ہم کب سے تمہاری راہ دیکھ رہے تھے۔ ایک سر جس کا دڑ غائب تھا، وہ اس کے ہاتھ پر آ کر ایسے بول رہا تھا جیسے وہ ایک زندہ انسان ہو۔ وہ خوف سے ہاتھ جھٹک کر سر کو اپنے سے دور ہٹاتی ہے کہ اسے دور سے بھجن گانے کی آواز آتی ہے۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھتی ہے تو سامنے ایک بڑی سی کالی مورتی ہوتی ہے جو زمین سے چھت تک بڑی ہوتی ہے۔ چاروں جانب انسانی سر اور ایک خون کی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک بھجن گانے کی آواز تیز ہو جاتی ہے۔ ایک دم ایک لمبا کالا خوفناک سا آدمی ناز کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے جس کا انتظار تھا وہ شکار آ گیا، اور ناز کو بالوں سے پکڑ کر کالی دیوی کی جانب لے کر جاتا ہے۔ ایک دم اس کے ہاتھ میں کرنٹ لگتا ہے۔ وہ ناز کو چھوڑ دیتا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہے جو بری طرح جلا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے جل گیا میرا ہاتھ؟ دور کہیں سے آواز آتی ہے اس لڑکی نے وضو کیا ہوا ہے، یہ پاک ہے۔ وہ غصے میں خون سے بھری بالٹی ناز پر اچھال دیتا ہے اور کہتا ہے میں کرتا ہوں تجھے ناپاک۔ ناز کی آنکھ کھل گئی مگر پورے بستر پر خون موجود تھا اور وہ خود خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ خوف سے چیخنے لگی۔ اس کی چیخ سن کر دونوں بہنیں اور نوکر اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ناز کو بری طرح خون میں نہائی دیکھ کر اور بستر کو خون سے بھرا دیکھ کر وہ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور ناز کو اٹھا کر کمرے سے باہر لائے تو سامنے سے دانش انکل گھر میں داخل ہوئے اور سب کو گھبرایا ہوا دیکھ کر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ تب ملازم نے دانش صاحب کو ناز کے ساتھ ہوئے حادثے کے بارے میں تفصیل بتائی۔ دانش انکل کہنے لگے مگر تم کہہ رہے ہو ناز خون میں نہائی ہوئی تھی، لیکن اس کے بال، کپڑے، چہرہ
कहीं भी खून का नामो निशान नहीं है। दानिश अंकल की बात सुनकर साहब ने नाज की तरफ देखा तो वाकई वहाँ किसी भी किस्म का खून का नामो निशान नहीं था। नौकर रमज़ान बोलता है, मालक कमरे के बिस्तर पर भी खून पड़ा हुआ था, वो चलकर देख लें। सब एक साथ कमरे में दाखिल हुए मगर वहाँ भी कुछ नहीं था। सब हैरान हो गए कि ये सब क्या है। पुरानी हवेली खरीदना बाबा का शौक़ था और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, मगर अब की दफ़ा बाबा को ये शौक़ वाकई महंगा पड़ गया था। हाशिम साहब बंद कमरे में चीख चीख कर थक गए। दरवाज़ा खोलने के हर तरीके आजमा चुके थे मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। तमाम नौकर गार्ड सब के चेहरे खौफ की वजह से पीले पड़ गए थे। अचानक हाशिम साहब को बेड के नीचे से भजन गाने की आवाज़ आई। वो नौकरों से कहने लगे, यहाँ से हटाओ, देखते हैं यहाँ क्या है। जब बेड हटाया गया तो उन्हें ज़मीन में एक दरवाज़ा नज़र आया। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की और दरवाज़ा खुल गया, जैसे कभी बंद नहीं था। अंदर जीना नज़र आता था। चलो नीचे चलते हैं, हो सकता है बाहर निकलने का कोई रास्ता हो, हाशिम साहब ने कहा। फिर खुद ही कहने लगे, नहीं, ये बाहर खुलने का रास्ता नहीं है, ये वो रास्ता है जहाँ से हम कभी वापस नहीं आ सकते। फिर क्या करें मालक, यहाँ तो बैठे बैठे रात सर पर आ गई। पानी के अलावा कुछ खाने को भी नहीं है। अगर हम कमरे में रहे तो हमें भूख प्यास से मरना पड़ जाएगा। हाशिम साहब बोले, तय खाने का दरवाज़ा बंद कर दो, आओ सब सोने के लिए लेटते हैं। फिर जिसको जहाँ जगह मिली वो सोने के लिए लेट गया। अचानक चीखो पुकार की आवाज़ पर हाशिम साहब की आंख खुली तो क्या देखते हैं, उल्लू जैसी कोई चीज़ एक नौकर को बुरी तरह उधेड़ रही है। नौकर लाश की शक्ल इख्तियार कर गया है। हाशिम साहब ने उस परिंदे को पहले तो डरा कर भगाना चाहा, वो नहीं भागा तो फिर जूती उठाकर मारी। तब वो बड़े आराम से उड़कर तय खाने के रास्ते पता नहीं कहाँ गुम हो गया। हाशिम साहब ने सबको चीख कर खबरदार किया। सब नींद से बेदार हुए तो नौकर की लाश को देखकर सब खौफजदा हो गए। हाशिम साहब बोले, अब क्यों चीख रहे हो? पहले ये बताओ, ये तय खाने का दरवाज़ा किसने खुला छोड़ा था? सब ने कहा, हमने नहीं खोला, मगर तय खाने का दरवाज़ा खुला हुआ था। सब नौकरों ने पूछा, अब क्या करें इस लाश का, क्योंकि इसको देखकर खौफ आ रहा है। थोड़ी देर के बाद यहाँ बू फैल जाएगी। हाशिम साहब ने कहा, इसका एक ही हल है कि इस लाश को उठाकर तय खाने में फेंक देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं और इस पर बिस्तर बिछा देते हैं। सरकार, अब शाम होने वाली है, भूख के मारे बुरा हाल है, यहाँ हम कब तक बंद रहेंगे? अगर इस लाश को तय खाने में फेंक दिया तो हमारे पास बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नहीं होगा। मिसिज हाशिम की आंख चिड़ियों के चहचहाने से खुली। वो खुद हैरान थी कि वो इतने डर खौफ में भी सो गई। इसने उठने की कोशिश की लेकिन इसे उठा नहीं जाता। पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। इसने बामुश्किल अपनी तमाम तर ताकत जमा की और उठकर एक सिमत चल दी, लेकिन कमज़ोरी और थकान ने इनका 10 कदम चलना भी मुश्किल कर दिया था। आखिर वो चलते चलते गिरकर बेहोश हो गई।